وأزواجه وأولاده ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوکلون. آج کے درس کا عنوان ہے جو بڑا ہی اہم ہے، اور شروع میں درس کا عنوان سننے کے بعد ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو تعجب بھی ہو اور پریشانی بھی ہو، اس لیے گزارش ہے کہ پوری بات غور سے سننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کمائیوں میں برکت دے، حلال روزی دے، اور آپ کی آل اولاد اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے اللہ ہر طرح کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھے اور دین کے ساتھ اٹھائے. آمین. آج کے درس کا عنوان ہے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے یا کوئی نفع اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور کوئی نفع یا فائدہ یا برکت یا تندرستی یا اور کوئی نعمت حاصل کرنے کے لیے جسم کے کسی بھی حصے پر تعویذ پہننا، دھاگے پہننا، کوڑی پہننا، منکے پہننا، چھلا پہننا، پٹا پہننا، یا گاڑیوں میں یا گھروں میں اس چیزوں کو لٹکانا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے؟ عنوان سمجھ میں آ گیا؟ یعنی دنیاوی کوئی پریشانی یا مصیبت دور کرنے کے لیے یا کوئی فائدہ، لابھ اور نعمت حاصل کرنے کے لیے تعویذ پہننا، گنڈا پہننا، کڑا پہننا، چھلا پہننا، کالا پٹا پہننا، کالا ٹیکا لگانا، جوتا لٹکانا، کوئی کتبہ لکھ کے گھروں میں یا دکانوں میں یا گاڑیوں میں لٹکانا، یا کسی بزرگ کا لا کر کے کپڑا بدن میں ڈال لینا وغیرہ وغیرہ، یہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اور کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے؟ جبکہ ہم اپنے مسلم سماج کے اندر بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تعویذ پہن رہے ہیں، گنڈے پہن رہے ہیں، کالے دھاگے باندھ رہے ہیں، بلکہ یہ تو کچھ لوگوں کی بڑی اچھی خاصی آمدنی کا ذریعہ بھی بن چکا ہے. تعویذ لکھنا، حسین، تعویذ لکھنا، اور مالدار کے حساب سے تعویذ کی قیمت ہوتی ہے. ہمارے ہندوستان کے اندر، ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی یہ چیز ہو، اور تو تعویذ لکھانے والے کے حساب سے تعویذ کی قیمت ہوتی، 500 کی، 1000 کی، 200 کی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیسا؟ میرے بھائی اور ساتھیوں، سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ ہم سب سے پہلے سن لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ذرا آپ بتلائیے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، چاہے وہ آسمانی مخلوق ہوں یا زمینی مخلوق ہوں یا کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو،
ذرا آپ یہ بتلاؤ ان ارادنی اللہ بغر هل ہن کاشفات ضرہ، کہ اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی پریشانی میں اللہ تعالی ڈالنا چاہے، تو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو مدد کے لیے یا پریشانی کو دور کرنے کے لیے، کیا وہ پریشانیاں دور کر سکتے ہیں؟ دوسرے لفظ میں آیت کا ترجمہ یہ کہ اگر اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہے جو اس نقصان سے ہمیں بچا سکے؟ ہے کوئی بھائی؟ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی شریف، کوئی دیندار، کوئی تہجد گزار، ہے کوئی؟ اور اللہ تعالیٰ او ارادنی برحمہ، یا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں، ہمارے بارے میں کوئی مہربانی کا ارادہ کرے، کوئی مہربانی کرنا چاہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ، تو کیا وہ اللہ کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جن کی دہائی دیتے ہو، جن کو پکارتے ہو، چاہے وہ زندہ مخلوق ہوں یا مردہ مخلوق ہوں، روح والے مخلوق ہوں یا بنا روح کے مخلوق ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اگر اللہ تعالیٰ کوئی رحمت، مہربانی ہمیں دینا چاہے تو کیا اللہ کے ارادے کو کوئی روک سکتا ہے؟ قل حسبی اللہ، بڑا بھاری جملہ آیا، بڑی پیاری آیت ہے میرے بھائیوں۔ قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، یہ عقیدہ سکھا دیجئے، یہ دین سکھا دیجئے، حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہر طرح کی رحمت دینے کے لیے، ہر طرح کے پریشانی ہمارے اوپر ڈالنے کے لیے، ہر طرح کے پریشانی سے بچانے کے لیے، حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو، اس کو اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی حاجت و ضرورت پڑ سکتی ہے؟ اللہ کی مثال نہیں دیتا، ہم یو پی سے تعلق رکھتے ہیں، یو پی میں ایک مثل مشہور ہے کہ سوئیاں ہوئے کوتوال تو ڈر کاہے کو۔ جب پتی ہی، شوہر ہی کوتوال ہے تھانے کا، تو جو چاہے کرے، کون نقصان کو کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی مثال نہیں دیتا۔ اس کو یہ سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یا تو کہو اللہ کافی نہیں ہے، کوئی یہ کہہ کر مسلمان بچا رہے گا کہ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہر معاملے میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے کافی کہ نہیں ہے؟ حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے، نربھر ہونے والے اللہ ہی پر اول اور آخر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کرنے والے کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، دین اسلام نے ایسا سیدھا سادھا راستہ دکھایا ہے جس کے نشان ایک دم واضح ہیں، جو بالکل روشن ہے، جس اسلام کے پیڑ بڑے سایہ دار ہیں، جس اسلام کی نہریں بڑی میٹھی ہیں، چشمے اس کے بڑے میٹھے ہیں، اور مسلمان وہ ہے جو اسلام کے ہر حکم پر قربان جائے، اسلام کے ہر حکم پر فدا ہو جائے، قربان ہو جائے، وہی مسلمان ہے۔ وہی مسلمان ہے جو اس اللہ تعالی کی طرف سے اتارے گئے دین اسلام کی روشنی سے
روشنی حاصل کرے، دین اسلام کے سایہ دار درخت کے اندر نیچے بیٹھ کے سایہ حاصل کرے، دین اسلام کے جاری سوتوں اور نہروں سے اپنی پیاس کو بجھائے، اور دین اسلام کے قانون اور نیم اور دستور کے حساب سے اپنے پارلیمان کو چلائے، اور دین اسلام پر چل کر اپنے رحمان کو راضی کرے۔ یہ بات جاننی تھی۔ دین اسلام بالکل واضح دین ہے، کھلا ہوا دین ہے، اس کے اندر کسی طرح کی پوشیدگی اور غموض نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے جانوروں پر، اپنی گاڑیوں پر، اپنے گردنوں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر وغیرہ وغیرہ مصیبت دور کرنے کے لیے، نظر بد دور کرنے کے لیے، جادو دور کرنے کے لیے، ٹونا دور کرنے کے لیے، بے برکتی دور کرنے کے لیے، حادثہ ایکسیڈنٹ دور کرنے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے لوگ اپنے گھروں پہ، اپنی گاڑیوں پہ، اپنی گردنوں میں، اپنے ہاتھوں میں، اپنی کمروں میں اور بہت ساری جگہوں پر تعویذ اور گنڈا لٹکاتے ہیں۔ تعویذ کسے کہتے ہیں یا گنڈا کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی بھی وہ بنائی جائے نفع حاصل کرنے کی خاطر ارادے سے یا نقصان سے بچنے کے خاطر، جو بھی چیز تعویذ کے طور پر بنائی جائے اسے تعویذ اور گنڈا کہا جاتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں لٹکاتے ہیں، اپنے گردوں میں لٹکاتے ہیں۔ اور تعویذ پہننے والوں میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کا مکمل عقیدہ یہی ہے کہ یہی تعویذ ہمیں نفع اور نقصان، ہمارے حق میں نفع اور نقصان کا کام کرتا ہے، یہی تعویذ بذات خود ہی تعویذ، چاہے وہ جس چیز کی ہو۔ ایسا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ کیونکہ نفع اور نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ مسلمان کا یہی چیلنج ہے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ آیت کا ہم نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کیا۔ اور کچھ تعویذ باندھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تعویذ فائدہ نہیں دیتا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا، تو یہ بھی چھوٹا شرک ہے، یہ بھی چھوٹا شرک ہے۔ چند آیتوں کا ترجمہ آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی بے برکتی، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس نقصان کو بھگانے والا، ہٹانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے، کوئی بھلائی پہنچانا ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ ایک مسلمان کا مولا اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر، آسمان کے اندر، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، اللہ کی مخلوقات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ نہ کر سکے۔ ہے کوئی کام جو اللہ نہ کر سکے؟ ہے کوئی بیماری جو اللہ نہ دور کر سکے؟ اور اللہ جب چاہتا ہے تبھی خیر آتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے تبھی پریشانی دور ہوتی ہے۔ سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 17 ہے، اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 107، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بگا سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے مہربانی کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ اللہ کے فضل، اور اللہ تعالیٰ کسی پر فضل کرنا چاہے، کسی پر مہربانی کرنا چاہے، کسی پر دیا کرنا چاہے تو اللہ کی اس مہربانی اور فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یصیب بہ من یشاء من عبادہ،
ہم سب کس کے بندے ہیں؟ زور سے بولو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے جو کچھ چاہتا ہے پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہی اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تیسری آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، جو بھی نعمت آپ کو ملی ہے، جو بھی نعمت، سانس لینے کی نعمت، سونے کی نعمت، جاگنے کی نعمت، نماز پڑھنے کی نعمت، توبہ کرنے کی نعمت، بیوی کی نعمت، اولاد کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، صحت و تندرستی کی نعمت، جو بھی نعمت تمہیں ملی ہے فَمِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ثم اذا مسکم فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجرون، چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچائے، تمہارے بارے میں نقصان کا فیصلہ کیا ہے، تو کدھر جا کے گر رہا ہوگے اس نقصان سے بچنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے بارے میں کسی نقصان کا فیصلہ لے لیا اور وہ نقصان مجھے پہنچ بھی گیا، بیماری، بے برکتی، اولاد کا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ نقصان دور کرنے کے لیے کدھر جا کے سر پیٹو گے؟ کہاں رہو گے؟ کس سے رہو گے؟ کہاں گڑ گڑاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے کہاں تم گڑ گڑاؤ گے؟ ثم اذا کشف الضر عنکم، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے نقصان کو دور کر دے تب کیا ہوتا؟ تو کچھ لوگ انسانوں میں سے، تم میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں کہ فلاں بابا نے، فلاں پیر نے، فلاں حضرت نے ہمیں یہ کر دیا۔ یہ تینوں چاروں آیتیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ کہ اول اور آخر ہر طرح سے بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات، اللہ جو اپنے مخلوق کے بارے میں فیصلہ فرما دے خیر کا، تو اس کے خیر کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور اپنے مخلوق میں سے کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ شر اور برائی کا فیصلہ کر دے، بیماری کا فیصلہ فرما دے، تو اس کے فیصلے کو کوئی ایسا نہیں ہے جو ٹال سکے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، نقصانات سے بچنے کے لیے دو طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ ایک وہ طریقہ جس کو شرعی طریقہ کہا جاتا ہے، شرعی طریقہ یعنی بیماریوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دو ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک وہ ذریعہ جو شرعی ذریعہ ہے، جیسے بیمار ہو گیا، کوئی بیماری جسم میں لاحق ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو شرعی ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کریمہ جو اس بیماری کے لیے اللہ کے رسول نے بتایا پڑھنا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھنے کے لیے دعائیں سکھائیں، پڑھنے کے لیے، ان دعاؤں کو پڑھنا اس بیماری پر یا اس نقصان کو دور کرنے کے لیے ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی دعا گڑھ لو، اپنی طرف سے کوئی راستہ نکال لو، یا وہ سبب جو حسی طور پر، محسوس طور پر، معقول طور پر وہ سبب بنے اور اس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو۔ جیسے پیاس کو بجھانے کے لیے سبب کیا ہے؟ ٹھنڈا پانی۔ آگ کو بجھانے کے لیے کیا ہے؟ پانی وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ میں کیا طاقت ہے؟ جلانے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے آگ میں ڈالے گئے ہے نا، تو اس آگ کے اثر کو کس نے دور کیا؟ کس نے دور کیا؟ اللہ۔ اور جب اللہ چاہے گا تب آپ کی دعا بھی کام کرے گی، یہ بھی جان لیجئے، اور آپ کی تدبیر بھی کام کرے گی۔ اللہ نہ چاہے وہ ساری دعا پر ڈالے جو بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہے، ساری دعائیں پر ڈالیں، یا سارے جائز حربے اور ذریعے آپ استعمال کر لے جائیں،
لیکن اللہ جب تک نہیں چاہے گا وہ بیماری وہ پریشانی قطعا نہیں دور ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میں نے دعویٰ کیا ہے، اہل حق نے دعویٰ کیا ہے کہ تعویذ اور گنڈا، کڑا، چھلا، منکا وغیرہ وغیرہ پہننا حرام اور ناجائز ہے۔ صرف حرام اور ناجائز ہی نہیں بلکہ اس کے بارے میں عقیدہ کے حساب سے وہ کہیں بڑا شرک ہے اور کہیں چھوٹا شرک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پروف سے بات کی جاتی ہے۔ ذرا چند دلیلیں سنیے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ایک مسلمان چاہے وہ اپنی نسبت کہیں بھی کر رہا ہو، کسی پیر کی طرف کر رہا ہو، کسی امام کی طرف کر رہا ہو، اس کے اوپر یہ واجب و ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری۔ ضروری کہ نہیں؟ پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور وفاداری، اور آپ کی وفاداری میں سے ہے، آپ کی پیروی میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحیح سند سے فرمان مبارک مل جائے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے ہمارے پیر صاحب اس کے خلاف فتویٰ دیں، چاہے ہمارے امام صاحب کا رویہ اس کے خلاف ہو، لیکن جب نبی کی بات آ گئی، جب نبی کی بات آ گئی تو کس کی بات کو لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ سنو ایک حدیث، صحیح الجامع حدیث نمبر 1632۔ عبداللہ ابن مسعود ایک مشہور صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرقا والتمائم والتولا شرکن، غیر قرآنی آیات یا اللہ کے رسول سے غیر ثابت دعائیں پڑھ کر کسی کی بیماری جھاڑنا، غیر قرآنی آیت یعنی قرآن کی آیت کے علاوہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ثابت یعنی وہ دعا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اسے پڑھ کر کوئی بیماری جھاڑنا۔ والتمائم اور تعویذ اور گنڈا، تمیمہ کہا جاتا ہے جو لٹکایا جائے، جو پہنا جائے، چاہے وہ دھاگا ہو چاہے کچھ بھی ہو۔ تعویذ اور گنڈا، اور میاں بیوی کے درمیان محبت یا نفرت پیدا کرنے کے لیے جادوی طریقہ استعمال کرنا، جس کو تیوالا کہا جاتا ہے، شرک۔ اللہ کے رسول نے شرک کہا تعویذ اور گنڈے کو۔ اب جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تعویذ گنڈا باندھنا، پہننا، لٹکانا یہ شرک ہے، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، یا تو وہ ثابت کرے کہ اللہ کے رسول نے تعویذ لکھوایا ہے اور تعویذ باندھا ہے صحیح سند سے، اور مرتے دم تک نہیں ثابت کر سکتا، تو اسے یہ ماننا پڑے گا کہ تعویذ اور گنڈا یہ کیا ہے؟ شرک، شرک ہے، اور مسلمان کے لیے سب کچھ گوارا ہے، شرک کرنا گوارا نہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ایک اور واقعہ سنیے جو سنن ابن ماجہ کے اندر، صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور بیان کرنے والی زینب ہے، کہتی ہیں کہ ایک بڈھی عورت تھی جو ایک بیماری پر جھاڑ پھونک کرتی تھی، حمرہ یعنی چہرہ اور بدن کے اندر ورم اور سوجن آ جائے، اور ہمارے پاس ایک چارپائی تھی جس کے پیر بہت بڑے تھے، لمبے لمبے پیر تھے، تو کہتے ہیں عبداللہ ان کے شوہر جب داخل ہوتے گھر کے اندر تو کھکھار دیتے، آواز کر دیتے، تاکہ پردہ میں رہنے والی عورتیں پردے میں ہو جائیں۔ ایک دن وہ آئے عبداللہ، تو جب اس جھاڑنے والی عورت نے سنا ان کی آواز کو تو جا کے چھپ گئی، وہ چھپ گئی۔ عبداللہ، حضرت عبداللہ ان کو، اس عورت کو نہ دیکھ پائے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور میرے بغل میں بیٹھے، ایک دم میرے بغل میں، اور مجھے چھونے لگے، تو
انہوں نے میرے جسم میں ایک دھاگا پایا، یعنی ان کا ہاتھ ہمارے جسم میں بندھے ہوئے دھاگے سے ٹچ ہو گیا۔ فوراً پوچھ پڑے زینب یہ کیا ہے؟ زینب تم نے اپنے جسم پہ یہ دھاگا کیسا باندھ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا، زینب نے، کہ یہ کبھی جسم پھول آتا ہے، کبھی چہرے میں ورم آ جاتا ہے، تو اس میں یہ جھاڑ پھونک کیا گیا ہے، اور جس نے جھاڑ پھونک کیا ہے وہ جھاڑ پھونک اس دھاگے میں کر کے وہ دھاگا اس نے مجھے کیا کیا ہے؟ پہنا دیا ہے۔ کہتی ہیں زینب کہ تو عبداللہ نے اس کو بہت سختی کے ساتھ کھینچا دھاگے کو اور اسے کاٹ دیا۔ کیا اسا دھاگا؟ زینب کے جسم میں کبھی کبھار سوجن آ جاتا تھا چہرے پر اور جسم میں، جس کی وجہ سے ایک عورت نے جھاڑ پھونک کر کے کچھ پڑھ کر کے اس کو دھاگے کو پہنا دیا تھا زینب۔ جب ان کے عبداللہ آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دھاگا پہنے، پوچھا کیوں پہنے، انہوں نے وجہ بتلایا، تو عبداللہ نے اسے سختی کے ساتھ کھینچا، اسے کاٹ دیا اور اسے فوراً پھینک دیا۔ کس چیز کو پھینک دیا؟ دھاگا جو پر کے اس نے پھونکا گیا تھا، جو بھی انداز اختیار کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں سنو، عبداللہ کی آل و اولاد شرک سے بے نیاز ہے۔ عبداللہ کی آل اولاد کو شرک کی کوئی ضرورت اور اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے، ذرا غور کیجئے گا، صحیح حدیث ہے، میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے کہ غیر قرآنی اور غیر آیات اور غیر ثابت، اللہ کے رسول سے غیر ثابت دعاؤں کے ذریعے جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ اور گنڈا پہننا، میاں اور بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے یا محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز باندھنا، یہ شرک، عبداللہ نے کہا یہ شرک ہے۔ کہتے میں نے کہا کہ سنو بھائی، جلد بازی نہ کرو، ایک دن میں نکلی تو فلاں آدمی نے مجھے دیکھ لیا، تو ہماری آنکھ، کہتے ایک دن میں نکلی تو فلاں آدمی نے مجھے دیکھ لیا، تو ہماری وہ آنکھ جو اس سے قریب تھا اس سے آنسو بہنے لگے، تو پھر اس عورت نے جب اس میں جھاڑ پھونک کر دیا تو وہ آنسو رک گیا، اور جب اس کو چھوڑ دیا تو آنسو، جھاڑ پھونک نہیں کروایا تو آنسو بہنے لگے۔ تو عبداللہ نے کہا یہ وہ آنکھ تھی جس میں شیطان نے کچوکے مارا تھا، جس میں شیطان نے کچوکے مارا تھا۔ تمہارے لیے کافی یہ تھا، مختصر میں بیان کر رہا ہوں، کہ تو پانی لیتی اور اپنے آنکھ پر مار کر کے تو پڑھتی اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم اپنے آنکھ پہ پانی مارتی اور اس پر یہ دعا پڑھتے اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مریض پر یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا۔ کیا کرنے کا حکم دیا؟ اس دعا کو پڑھ کر بیماریوں کو جھاڑا کرو، پھونک بیماروں پر مارا کرو، اس دعا کو پڑھ کر۔ اور کوئی دھاگا پہننا، کوئی کوڑی پہننا، یہ عبداللہ کے گھر والے اس سے کیا ہے؟ بنا۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ چاہے دھاگا تعویذ ہو، چاہے کوڑی ہو، چاہے منکا ہو، چاہے کھجوے کی کھوپڑی ہو، چاہے جوتا ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور صحیح الجامع کی حدیث ہے، 6394 حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ گنڈا لٹکایا، چاہے وہ ممجمہ میں ہو، چاہے سیپی میں ہو، اور چاہے چاندی اور سونے کے ڈبیا میں ہو، چاہے وہ دھاگے کی شکل میں ہو یا کوڑی کے شکل میں ہو یا کالے پٹے کی شکل میں ہو یا کالے ٹیکے کی شکل میں ہو یا لپسٹک کے کسی بھی شکل میں، جس نے تعویذ اور گنڈا لٹکایا، اللہ کے رسول کا فرمانا فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا۔ وہ تعویذ اور گنڈا لٹکانے والا، پہننے والا، چاہے جس چیز پر لٹکائے، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ کس کا کہنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اگر اس میں خیر ہوتا امت کے لیے
तावीज़ और गंडे में अगर खैर होता, शिफा होता, तो अल्लाह के रसूल से शिर्क जैसी चीज़ों से ताबीर करते। इसी तरीके से एक और हदीस सुनिए, जो हदीस ईसा इब्न अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि मैं उकैम अबू महमद जुहनी के पास गया, वो बीमार थे, उनकी बीमार पुरसी के लिए, और उनको एक बीमारी थी जिससे उनका जिस्म में वर्म आ जाता था, सूजन आ जाता था। तो मैंने उनसे कहा कि तुम कोई चीज लटका क्यों नहीं लेते? क्या मतलब लटका क्यों नहीं लेते? तावीज तुम क्यों नहीं पहन लेते, क्यों नहीं तावीज लटकाते? तो उन्होंने क्या कहा, अल मौत अक़रब मिन दालिक, मेरा मर जाना इस चीज से बेहतर है कि मैं तावीज लटकाऊं, मैं मर जाऊं इस बीमारी की वजह से, मेरा मर जाना इस चीज से बेहतर है कि मैं तावीज लटकाऊं। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने फरमाते सुना, मन तअल्लक़ शयअन उकिला इलैहि, जो कोई भी चीज लटकाएगा मुसीबत को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, या खैर लाने के लिए, वो उसी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। किसके सुपुर्द कर दिया जाएगा? उसी के हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाह की रहमत और मेहरबानी उससे क्या हो जाएगी? उठ जाएगी। ये सही तिरमिज़ी की 1691 नंबर की हदीस है। चौथी हदीस से सुनिए मेरे भाइयों साथियों, और ये भी उक़बा बिन आमिर जोहनी ही से रवायत है। कहते हैं, जरा बड़े गौर से सुनिएगा, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा 492 हदीस नंबर है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमात आई, टोली आई, एक गिरोह आया, जिस गिरोह में 10 आदमी थे। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 से बैअत किया। 9 से क्या किया? और बैअत लेना अल्लाह के रसूल के लिए साबित था, या कोई इस्लामी बादशाह तो वो कबीलों से बैअत लेगा, और किसी पीर और मुर्शिद की बैअत नहीं इस्लाम के अंदर। तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने के पास कितने लोग आए थे? 10 लोग। 900 अल्लाह के रसूल ने बैअत ली, और 1 से अल्लाह के रसूल ने बैअत नहीं ली, अपने को बचाए रखा। तो सहाबे किराम ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 9 से बैअत ली और इसको छोड़ दिया। किसको? जिससे बैअत नहीं लिया था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना अलैहि तमीमा, इसके जिस्म पर तावीज लटकी हुई है, जिससे मैंने बैअत नहीं की, अपना हाथ मिलाना मैंने गवारा नहीं किया, इसके ऊपर क्या है? इसके जिस्म पर तावीज और गंडा लटका हुआ है। चुनाचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ये जुमला सुना, तो वो सहाबी ने अल्लाह के रसूल को ईमान कल में देखे तो उससे कौन होता? सहाबी। उसने अपना हाथ अपने जिस्म में डाला जहाँ तावीज थी, और उसे काट दिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयान की। अब जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बयात करना मुनासिब नहीं समझा। वजह क्या थी? वो तावीज पहने हुए थे, और जब उन्होंने तावीज काट दिया तो हमारे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयात किया। 5वीं हदीस सुनिए, रुवैफे बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रुवैफा लअल्लल हयात सततूलु बिका बादी, ऐ रुवैफा, ये सहाबी का नाम है, हो सकता है तुम मेरे बाद कुछ ज्यादा दिन तक जिंदा रहो, हो सकता है तुम मेरे बाद कुछ ज्यादा दिन तक जिंदा रहो। चुनाचे मेरे बाद तुम जिंदा अगर रहना तो लोगों को बतला देना, लोगों को समझा देना, बतला देना, अन्नहु मन अक़दा लहिया, जिसने अपने दाढ़ी में गिरह लगाया। नंबर 1, गिरह मतलब घुंघरियाला कर लिया, ऐसा करके या ऐसे करके लपेट लिया। जिसने अपनी दाढ़ी में गिरह लगाया, घुंघरियाला करने के लिए, बनने के लिए। और तक़ल्लदा वितरन, या नजर बस से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, वगैरह वगैरह, कोई तांत लटकाया। तांत समझते हो ना, रस्सी होती प्लास्टिक नुमा, कोई तांत लटकाया।
او استنجا برجیع دابت، یا چوپائے کے گوبر سے اس نے استنجا کیا، یا چوپائے کے ہڈی سے اس نے استنجا کیا، فإن محمدا منہ بریء، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری۔ تو جن چیزوں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں براءت کا اعلان کیا، بری ہے اللہ کے رسول سے، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے تانت پہننا۔ اور یہ جتنے طریقے ہیں، کوڑی، منکا، گنڈا، ہاں اور وغیرہ، سی پی وغیرہ، یہ سب زمانے جاہلیت کے طریقے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے لوگ اپنے بچوں پر، اپنے جانوروں پر، اپنے اونٹ پر تانت، ڈوری، کالا، یہ سب تعویذ اور گنڈا لٹکایا کرتے۔ چھت کی حدیث سنیں میرے بھائیو ساتھیو، اور حدیث ابھی بشیر انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں انہو کانا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفار، صحابی کہتے ہیں کہ ایک سفر میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر بھیجا، راجدوت بھیجا، ایک پیغامبر بھیجا، میسج پہنچانے والا بھیجا، اور یہ کہہ کے بھیجا کہ کسی بھی جانور کے گردن میں کوئی تانت وغیرہ کا پٹا دیکھنا یا کسی طرح کا پٹا دینا تو اسے کاٹ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں اپنے گھوڑوں اور جانوروں اور اونٹوں کو نظر بد وغیرہ سے بچانے کے لیے، جادو ٹونا ٹٹکا وغیرہ سے بچانے کے لیے کیا باندھا کرتے تھے؟ تانت باندھ دیے، پٹا باندھ دیے۔ اگر کوئی خوبصورتی کے لیے پٹا باندھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا نشان کے لیے پٹا باندھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے اس جانور کو یا لڑکے کو یا اپنی گاڑی کو یا کسی بھی اپنی ملکیت کو، ماتحت کو، اگر نظر بد بیماریوں وغیرہ سے بچانے کے عقیدے سے، یا اس کے جسم میں یہ خون بڑھ جائے گا، طاقت بڑھ جائے گی، اس عقیدے سے اگر کسی نے پٹا باندھا، تانت باندھا، تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ کاٹ دینا۔ تو کیوں کٹوایا اللہ کے رسول نے؟ اگر تعویذ باندھنا پہننا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول اکرم اس طرح کا حکم صادر نہیں فرماتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نہا عن الرقا، غیر قرآنی آیات اور غیر ثابت دعاؤں سے جھاڑ پھونک کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ تعویذ اور گنڈا لٹکانے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ان 6 اور 7 حدیثوں سے جو بالکل صحیح سند سے حدیثیں آئی ہیں، یہ بات کھل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے محبت کرنے والوں کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر قربان اور فدا ہونے والوں کے سامنے کھل کر یہ بات آ گئی کہ کسی نقصان سے، بیماری سے یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تعویذ اور گنڈا باندھنا یا پہننا یہ کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، اللہ پر بھروسے کے خلاف ہے، اور یہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، برکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ذریعہ استعمال کرنا ہے جس ذریعے کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استعمال کیا۔ بہت سارے موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیمار بچے لائے جاتے تھے، اللہ کے رسول ان پر دعا پڑھ دیا کرتے تھے، اور صحیح حدیث کی کتابوں کے اندر وہ دعائیں مذکور ہیں۔ خود آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت معوذات پڑھ کر کے اللہ کے رسول کا جھاڑ پھونک کر رہی تھی وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ کسی بھی صحیح حدیث سے اللہ کے رسول سے نہ تعویذ لکھنے کا ثبوت ملتا ہے، نہ لکھوانے کا ثبوت ملتا ہے، نہ پہننے کا ثبوت ملتا ہے، نہ پہنانے کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ اگر ثبوت ملتا ہے تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ تعویذ اور گنڈا، کڑا اور چھلا پہننا یہ کیا ہے؟ شرک اور کفر ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اگلے 10 میں بتلانے کی کوشش کروں گا کہ اگر تعویذ قرآنی آیات یا حدیث رسول لکھ کر کے تیار کیا گیا ہے تو اس کا پہننا کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری چیزوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے
جن چیزوں سے توحید میں خلل اور کمی آ رہی ہے، جن چیزوں سے ایمان میں خلل اور کمی آ رہی ہے، جن چیزوں کو بعد کے لوگوں نے گڑھ لیا ہے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن چیزوں کا وجود نہیں تھا، جبکہ وہاں ضرورت تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی حدیث میں تعویذ کا فائدہ یا نہیں بتلایا اور نہ تعویذ لکھنے یا باندھنے کی اجازت یا گنجائش دی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دین سیکھنے والا، دین سکھانے والا، دین سمجھنے والا، دین سمجھانے والا، دین پر عمل کرنے والا اور دین کو غالب کرنے والا بنائے۔ اور دین کو غالب کرنے کے لیے ضروری ہے دین کو سیکھنا، ضروری ہے دین کو سمجھنا، ضروری ہے دین پر عمل کرنا اور ضروری ہے دین سکھانے کا انتظام کرنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔